کی چالیں ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. وہ ہمیشہ بے حیائی کی طرف. وہ معاشرے کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں, اللہ اس معاشرے کو حیادار بنانا چاہتے ہیں. بھائی یہ فرق ہے ابتدا سے ہی. اور یہ ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ یہ اسی تصور سے ہوتی ہے. دیکھیں حیا اور فحش اس کا مقابلہ ہے. حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن بہت ساری احادیثیں, میں صرف چند بنیادی باتیں جو اس نقطے سے تعلق رکھتی ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں, اور اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے اور ہماری زندگیوں میں یہ داخل ہو. ایک دن صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حیا دین میں سے ہے؟ الحیاء من الدین, کیا دین کا حصہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حیا ہے نا وہ سارے کا سارا دین ہے. الحیاء الدین کلہ. تم سمجھ دو حصہ, یہ حصہ نہیں ہے, یہ پورے کا پورا دین حیا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان الحیاء فی شیء. یہ صرف عبادت کی بات نہیں ہے, یہ صرف دین کی بات نہیں ہے, یہ کسی ایک عمل کی بات نہیں ہے, یہ کسی ایک معاشرے کی بات نہیں ہے. ایک انفرادی عام عمل سے لے کر, ایک گفتگو سے لے کر, ایک خیال سے لے کر پوری زندگی تک جس چیز میں حیا آ جائے گا نا, ما کان الحیاء فی شیء, جس چیز میں حیا داخل ہو گیا, فرمایا الا زانہ, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو خوبصورت نہ بنا دے. وما کان الفحش فی شیء, جس میں بے حیائی آ گئی, الا شانہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو برباد کر کے نہ رکھ دے. بنیاد اور حیا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو حدود کے اندر روک لینا. فحش کا لفظی معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکلنا. یہ جو باقی مرادی معنی ہیں, جو اصل لغت میں معنی ہے حیا کا, وہ حد سے رک جانا ہے بڑھنے سے, اپنے آپ کو روک لینا ہے. اور فحش کا معنی اپنے آپ کو اس حد سے باہر نکال لینا ہے. اور بس اتنا ہی تو فرق ہے. اگر حد سے باہر نکل گئے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچا, حد کے اندر رہے تو سب کچھ بچ گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرانے نبیوں کے ساری تعلیمات کے اندر یہ بات شامل تھی, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تو حیا کرنا چھوڑ دے تو پھر تیری حد ہی باقی نہیں رہی, پھر جو کرنا ہے کرتے پھرو, پھر ساری حدود کراس ہو گئی. اصل یہ حد تو ایک حد تھی, وہ حیا تھا. اگر وہاں رک گیا تو رک گیا, نہیں رکا تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, جب حیا کی حد کراس ہو گئی تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچا. اصل میں وہ پورا معاشرہ, وہ پورا پیراڈائم, وہ پورا کانسیپٹ, وہ ہمیں جنسی تعلیم دے کے اس حد سے باہر نکالنا.